بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی روایت کے سلسلے میں آج کے سبق میں دوسری صورت کا ذکر ہے۔ راوی اگر معروف و مشہور ہے تو اس کا ذکر گزر چکا، اور اگر راوی روایت حدیث اور عدالت میں مجہول شخص ہے، اس طور سے وہ مجہول شخص ہے کہ وہ صرف ایک حدیث یا دو حدیثوں میں مشہور ہے، تو اگر راوی مجہول ہے تو اس کی 5 قسمیں نکالی ہیں انہوں نے۔ کتنی قسمیں؟ اگر راوی مجہول ہے تو یا تو سلف نے، اسلاف کرام نے اس سے روایت کی ہوگی راوی سے، یا اس میں اختلاف کیا ہوگا، یا اس کے بارے میں طعن سے خاموشی اختیار کی ہوگی۔ جو مطعون کیا جاتا ہے جن اسباب کے ذریعہ، یا طعن سے خاموشی اختیار کی ہوگی۔ کتنی صورتیں ہوگی؟ 3 صورتیں ہوگی، چوتھی اور 5ویں ادھر ہے۔ تو اگر راوی سے سلف نے، اسلاف نے روایت کیا، یا اس کی روایت کے سلسلے میں اختلاف کیا اس طور سے کہ بعض حضرات نے اس کی روایت کو قبول کیا اور بعض نے قبول نہیں کیا، یا تیسری صورت یہ ہے کہ جب روایت راوی لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس کی ذات کے بارے میں طعن سے خاموشی اختیار کی۔ تو ان تینوں صورتوں میں مصنف گرامی وقار فرماتے ہیں کہ وہ معروف اور مشہور کی طرح ہو گیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یعنی گویا کہ وہ ایسا ہو گیا کہ عدالت میں مشہور ہے، معروف ہے۔ اب اگر اس کی حدیث قیاس کے مطابق ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر اس کی حدیث قیاس کے مخالف ہوگی تو اب اس حدیث کو ضرورت کی وجہ سے کیا کیا جائے گا، اور قیاس پر کیا کیا جائے گا۔ ان تینوں اقساموں میں سے ہر قسم میں یہ بات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلف کی روایت اس کی روایت کی صحت کی یعنی شہادت دیتی ہے کہ ایسا راوی کہ سلف نے اس سے روایت کیا۔ سلف اگر روایت کریں تو بہت بڑی بات ہے۔ یا طعن سے خاموشی اختیار کی، یا بعض لوگوں نے اس کی روایت کو قبول کیا، بعض نے نہیں، تو یہ سلف کی روایت اس کی راوی کی روایت کی صحت کی شہادت دیتی ہے، اور اسلاف کرام جو اس کی ذات کے بارے میں طعن و تشنیع سے خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ان کی اس بات کی دلیل ہے کہ اس راوی کی روایت کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، قبول کرنے کے درجے میں ہے ان کا سکوت، اسی لیے اس کو قبول کیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن وہ صورت کہ جس میں اختلاف کریں اسلاف، اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کی مثال میں ایک روایت پیش کی ہے شارح صاحب نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت پیش کی کہ ان سے ایک ایسے شخص کے تعلق سے دریافت کیا گیا کہ جس نے کسی ایک ایسی عورت سے شادی کی، اس عورت کے لیے مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور شادی کے بعد اس شخص نے اس سے دخول بھی نہیں کیا تھا، قبل دخول حتی مات، اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال پرملال ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس شخص کے بارے میں یعنی اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، مہر کا معاملہ کیسا ہو؟
تو آپ نے کہا کہ میں 1 مہینہ غور و خوض کروں گا، 1 مہینہ اس میں اجتہاد کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ کہا کہ ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، انہوں نے 1 مہینہ اس میں غور و فکر کیا، سمجھے، لیکن بعد میں یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اس سلسلے میں کچھ سماعت نہیں کیا ہے، البتہ میں اپنی رائے سے کوشش کروں گا، اجتہاد کروں گا، فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اگر میں درستگی تک پہنچ گیا تو یہ پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اور اگر مجھ سے خطا ہو گئی تو یہ خطا میرے نفس کی طرف منسوب ہوگی اور شیطان کی طرف منسوب ہوگی۔ آپ نے فرمایا اورا لہا مہر مثل نسائہا لا وکس ولا شطط، آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں اس عورت کے لیے مہر مثل ہوگا، میرے خیال میں اس عورت کے لیے کیا ہوگا؟ مہر مثل ہوگا، اور لا وکس ولا شطط، اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی اور نہ اس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوگی۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ سننے کے بعد حضرت معقل بن سنان کھڑے ہو گئے۔ کون؟ اب جب کھڑے ہو گئے تو بولے کھڑے ہو کر اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی بردع بنت واشق مثل قضائک، یعنی تو اب جناب عالی معقل بن سنان کھڑے ہو کر بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بردع بنت واشق کے سلسلے میں فیصلہ کیا، آپ کے فیصلے کی طرح، یعنی جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ اس فیصلے کی طرح انہوں نے بھی فیصلہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود مطلب خوش ہوئے یہ سننے کے بعد، آپ کو خوشی حاصل ہوئی، اور ایسی خوشی کبھی نہ دیکھی گئی آپ کے چہرے پر، اس وجہ سے کہ آپ کا فیصلہ کس کے فیصلے کے مطابق تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق۔ لیکن جناب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رد کیا۔ معقل بن سنان کی جو یہ بات تھی اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا مثل قضائک فی بردع بنت واشق، یہ اس کو رد کیا کس نے؟ مولا علی نے، اور کہا کہ ما نصغی بقول اعرابی، ہم کسی اعرابی کی بات پر کان نہیں لگاتے، ہم کسی، یہ کس کو کہا؟ معقل بن سنان کے لیے کہ ہم کسی اعرابی کی بات پر کان نہیں لگاتے، ایسے اعرابی کے جو اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے ہیں۔ سمجھ بات آئی؟ اب اس میں ایڑیوں پر پیشاب کرنے والا اصل میں اعراب کی یہ عادت تھی، عرب میں اعرابی جو بدو ہوتے تھے، بدو کا مطلب جو دیہاتی ایریے میں رہتے تھے ان کو کہا جاتا تھا۔ تو اب اعراب جو تھے وہ بیٹھتے تھے، یعنی احتوا کے طور پر بیٹھتے تھے ایسے کر کے، یہ احتوا کہلاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اب احتوا کی صورت میں بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کی جگہ میں ہی مطلب جب انہیں پیشاب کی حاجت ہوتی تھی تو پیشاب بھی کر لیتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ پیشاب بہہ کر ایڑیوں تک آ جائے گا۔ تو کبھی کبھی پیشاب ایسا بھی ہوتا ہے جب ایسے بیٹھ کر پیشاب کریں گے تو کہاں تک آئے گا؟
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اونچی زمین پر پیشاب کرتے تو وہ کدھر آتا؟ یعنی بائل کی طرف آتا، پیشاب کرنے والے کی طرف۔ سمجھ بات آئی؟ تو ایسے ہی اگر احتبا کی صورت میں وہ بیٹھتے تھے اور قلت احتیاط کی بنیاد پر پیشاب ایڑیوں پر بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا، پیر اس سے لوث ہو جاتے تھے، تو اب مطلب ان کے بارے میں کہا کہ ہم کسی اعرابی کی بات پر کان نہیں لگاتے، اور ان کی جو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے ہیں ان کی بات پر ہم کان نہیں لگاتے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ مطلب اس کے لیے کوئی مطلب مہر نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ اس کے لیے کوئی مہر ہے ہی نہیں۔ انہوں نے یہ کس نے بیان فرمایا؟ سمجھے کہ نہیں؟ اور کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو فرمایا لا مہر لہا، کیونکہ فرمایا لعدم الدخول، کیونکہ اس سے دخول ہوا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو جب اس سے دخول نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں ماخوذ علیہ کیا ہے؟ ملک بضع۔ ملک بضع اس کی طرف سلامتی کے طور پر یعنی لوٹ گئی ہے۔ عورت کی ملک بضع سے کوئی فائدہ اٹھایا تھا اس شخص نے؟ نہیں اٹھایا تھا، اور جب فائدہ اٹھایا نہیں تھا تو جیسی آئی تھی ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ چلی گئی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں کچھ واجب ہوگا؟ نہیں واجب ہوگا۔ اور یہ ایسا ہی ہے، قیاس کیا جیسے کہ دخول سے پہلے کسی شخص نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اور اس کے لیے مہر متعین نہیں کیا گیا، تو اب اس کے لیے کچھ واجب ہوگا؟ کوئی بھی چیز اس کے لیے واجب نہیں ہوگی، سمجھے؟ متعہ کے علاوہ یعنی کپڑا وغیرہ کے علاوہ تو کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی۔ تو اب حضرت علی نے یہاں رائے اور قیاس پر عمل کیا۔ حضرت علی نے کس پر عمل کیا؟ رائے اور قیاس پر عمل کیا، اور قبر واحد پر مطلب اس کو مقدم کیا، رائے اور قیاس کو دیکھیے۔ اور ہم نے جو ہے معقل بن سنان کی حدیث پر عمل کیا اور اس کے لیے مہر مثل کا قول کیا، کیونکہ معقل بن سنان یہ ثقات فقہا میں سے ہیں، جیسے کہ علقمہ، مسروق اور حسن، کہ جب ان حضرات نے ان سے روایت کیا معقل بن سنان سے تو اب یہ عدالت میں مشہور انسان کی طرح ہو گئے۔ اور قیاس کے ذریعے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو موت کے ذریعے مہر مثل مؤکد ہو جاتا ہے، جیسے کہ مسمى مؤکد ہو جاتا ہے۔ موت کے ذریعے مہر کیا ہو جاتا ہے؟ مؤکد ہو جاتا ہے، اور اگر بیان نہیں کیا گیا جیسے کہ مسمى مؤکد ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم لوگوں نے معقل بن سنان کی روایت پر عمل کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا ملانے دیکھیے۔ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا فِي رِوَایَةِ الْحَدِيثِ، اور اگر روایت حدیث میں جہالت ہو یعنی مجہول ہو وہ راوی، اور عدالت میں لا فی النسب، نسب میں نہیں، اس طور سے کہ وہ مشہور نہیں ہے مگر ایک حدیث میں یا دو حدیث میں، جیسے کہ وابصہ بن معبد ہے، یہ کا وابصہ ہے، یہ جیسے کہ وابصہ بن معبد، کاف تشبیہ کا ہے، وابصہ بن معبد، سمجھے؟ تو فرماتے ہیں فحالہ لا یخلو عن 5 اقسام، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ 5 قسموں سے یہ صورت خالی نہیں ہے۔ فإن روا عنہ السلف، تو اگر سلف سے اس کی روایت ہے یا اس میں اختلاف کیا گیا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ طعن سے خاموشی اختیار کی ہے، صار کالمعروف، تو معروف کی طرح ہو گئے، فی کل من اقسام الثلاثہ، تینوں قسموں میں سے ہر ایک قسم میں۔ لأن روایت السلف شاہدۃ بصحتہ، اس لیے کہ سلف کی روایت اس کی صحت کی گواہی دے رہی ہے، اور طعن سے خاموشی اس کے قبول کرنے کے درجے میں ہے، اسی لیے مقبول ہوگی وہ۔ وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، لیکن وہ کہ جس میں اختلاف کیا گیا ہے، فَأَوْرَدُوا فِي مِثَالِهِ، تو اس کی مثال میں پیش کیا ہے وہ جس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے، کہ ان ابن مسعود سئل عمن تزوج امرأة ولم يسم لها مہرا، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک ایسے شخص کے تعلق سے دریافت کیا گیا
کہ جس نے کسی ایسی عورت سے شادی کی جس کا مہر متعین نہیں کیا گیا، حتی مات عنہا، یہاں تک کہ اس کا کیا ہو گیا، فاجتہد بشہر، تو کتنے مہینے اجتہاد کیا، وقال بعد ذلك، اور اس کے بعد کہا، ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، ولیکن اجتہد برأیی، لیکن میں اپنی رائے سے اجتہاد اور قیاس کر رہا ہوں، فإن اصبت فمن اللہ وإن اخطأت فمنی ومن الشیطان، تو اگر میں درستگی پر پہنچ گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوگا، اور اگر مجھ سے خطا ہو گئی تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ ارا لہا مہر مثل نسائہا، میں اس کے لیے مہر مثل کا خیال ہے میرے لیے، لا وکس ولا شطط، نہ کمی نہ زیادتی۔ فقام معقل بن سنان، تو حضرت معقل بن سنان کھڑے ہو گئے اور بولے، اشہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى فی بردع بنت واشق، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بردع بنت واشق کے حق میں آپ کے فیصلے کی طرح فیصلہ کیا۔ فسر ابن مسعود سرورا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود بے حد خوش ہوئے، لم یرى مثلہ قط، اتنی خوشی کبھی نہ دیکھی گئی۔ کیوں خوش ہوئے؟ لموافقت قضائہ قضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کا فیصلہ کس کے فیصلے کے مطابق تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق تھا۔ کہ مارو چانٹ مارو اس کے، یہ سوتا ہے یار بہت زیادہ، اسے بھگاؤ مدرسے سے، مدرسے سے ہی بھگا دو اسے، سمجھے؟ وردہ علی، اور حضرت مولا علی نے اس کو کیا کر دیا؟ وقال، اور کہا، ما نصغی بقول اعرابی، ہم کسی اعرابی کی بات پر کان نہیں لگاتے، بوال علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے ہیں، حسبہ المیراث، اس کو وارث قرار دیا، خیال کیا کہ وہ میراث میں حصہ پائے گی۔ ہمیں بات آئی کہ نہیں؟ ولا مہر لہا، اور اس کے لیے کوئی مہر نہیں ہوگا۔ یعنی جب اس کا شوہر انتقال کرے گا تو سب نے اس کے لیے میراث کا قول کیا، حسبہ المیراث یعنی لہ المیراث، اس کے لیے کیا ہوگا؟ میراث کا معاملہ ہوگا، اور اس کے لیے مہر نہیں ہوگا، لمخالفت رأیہ، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی یہ بات کیا تھی؟ مخالف تھی۔ وہوا، اور وہ یہ ہے، ان المعقود علیہ عاد الیہا مسلما، کہ معقود علیہ اس عورت کی طرف صحیح اور سالم ہو کر کے لوٹا ہے۔ معقود علیہ ہے کیا؟ فلا تستوجب بمقابلتہ عوضا، تو اس کے مقابلے میں بدلے کے طور پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی، ولم یسمى لها مہرا، اور اس کے لیے مہر متعین نہیں کیا گیا، فعلی عمل ها هنا بالرأی والقیاس، تو حضرت علی نے یہاں کس پر عمل کیا؟ رائے اور قیاس پر عمل کیا۔ وقدمہ علی خبر الواحد، اور اس کو خبر واحد پر کیا کیا؟ مقدم کیا۔ ونحن عملنا بحدیث معقل بن سنان، اور ہم نے معقل بن سنان کی حدیث پر عمل کیا، لأن الثقات من الفقہاء، اس لیے کہ معتمد علیہ فقہا نے، جیسے کہ علقمہ، مسروق اور حسن وغیرہ نے، ان سب نے جب ان سے روایت کیا تو وہ عدالت میں مشہور شخص کی طرح ہو گئی، اور یہ چیز قیاس کے ذریعے بھی مؤکد ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت مہر مثل کو کیا کر دیتی ہے؟ مؤکد کر دیتی ہے موت مہر مثل کو، یعنی کیونکہ موت جو ہے تاکید مہر میں یہ دخول کی طرح ہے۔ ارے موت جو ہے یہ مہر کو مؤکد کرنے میں کس کی طرح ہے؟ یعنی جس طریقے سے بیوی آپ کی آ گئی، آپ نے دخول کر دیا، تو اب مہر دینا کیا ہے؟ ارے کیا ہے؟ لازم۔ مہر کس سے پکا ہوا ہے؟ دخول سے۔ دخول سے مہر کو تاکید حاصل ہوئی ہے، تو جیسے دخول سے مہر پکا ہوتا ہے، ویسے ہی موت کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے؟
مہر پکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ موت کے ذریعے عدت کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے نا، موت کے ذریعے بھی عدت کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیا جائے۔ فرماتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ موت مہر مثل کو مؤکد کر دیتا ہے، جیسے کہ مسمہ مؤکد ہو جاتا ہے، مسمہ کو مؤکد کر دیا جاتا ہے۔ سمجھے؟ یہاں تک بات ہو گئی پوری۔